السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن ناپاک رہتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے مائنڈ میں بھی اس طرح کے سوال آئے ہوں گے، لیکن آپ جو ہے کسی سے پوچھ نہیں پائے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کو معلومات ابھی تک حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا طریقہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ ناپاک ہو چکے ہیں، جیسے عام طور پر ناپاک کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یا تو بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، ہے نا، بندہ سویا ہوا تھا اور برے خواب آیا جس کی وجہ سے نائٹ فال ہو گیا، ہے نا، یا کسی اور وجہ سے ناپاک ہو گیا۔ تو ناپاک جب ہوا بندہ تو سب سے بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ اسی وقت نہا لے۔ چونکہ زیادہ دیر تک اگر ناپاک آپ رہیں گے تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں جنبی ہو، یعنی ناپاک شخص موجود ہو، اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب سوچئے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اگر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے تو ایسی کیفیت میں آپ کے گھر میں برکتیں کیسے ہوں گی؟ آپ کے گھر میں پریشانیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ ناپاک ہو چکے ہیں تو اسی وقت آپ نہا لیجئے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں نہانے کا انتظام نہیں ہے، دور جانا پڑتا ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ نماز کی طرح جو ہے وضو کر لیں اور اسی طرح سے رہیں۔ اور فجر کی نماز سے پہلے اگر آپ کو نہانا ممکن ہو تو نہا لیجئے۔ اگر نہیں نہائیں گے تو اسی کیفیت میں نماز کی قضائیگی کا جو ہے گناہ جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آپ نماز قضا کر رہے ہیں فجر کی تو اس کا آپ کے اوپر گناہ تو لکھا جائے گا نا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ جو ہے نہا لیں تاکہ نماز کی ادائیگی بھی ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کیا، نہایا نہیں، فجر کی نماز بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی نہیں نہایا، صبح 7 بجے یا 10 بجے نہایا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح سے اگر 12 بجے نہایا، اسی طرح سے شام کے دوپہر ڈھلنے کے بعد 4 بجے نہایا، ہے نا، تو ایسی کیفیت میں اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں دوستوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کیا، 10 بجے نہایا یا 2 بجے نہایا یا 4 بجے نہایا، یا پورا دن روزہ رکھ کر کے وہ ناپاکی کی حالت میں رہا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں دوستوں، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں اگر وہ شخص پورے دن گزار دے روزہ رکھ کر کے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ نہیں ہوگا روزہ چونکہ وہ ناپاک تھا، ناپاکی کی حالت میں پورا دن گزار دیا تو اس لیے جو ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نہیں، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن آپ دوسری طرف یہ بھی جان لیجئے کہ جب بندہ ناپاک رہے گا تو ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز ادا نہیں کر پائے گا، ظہر کی نماز ادا نہیں کر پائے گا، عصر کی نماز بھی ادا نہیں کر پائے گا، مغرب کی نماز بھی ادا نہیں کر پائے گا، یعنی 5 وقت کی نماز کی ادائیگی نہیں کر پائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ تو سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کو جہنم میں ڈالنے کا عذاب احادیث کریمہ میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنا اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دن بھر ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، ناپاکی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں رہے گا، گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، رحمت گھر میں نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ نماز قضا کرے گا تو ایسی کیفیت میں یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، حرام۔ لیکن ہاں، مسئلے کی حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن دن بھر ناپاک رہتا ہے نا، دن بھر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، اس کلپ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر شخص کو ان باتوں کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔